بی بی ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور دونوں مل کر اس پودے کی طرف چل دیے۔ جب انہوں نے اس کے پھل کو چکھا تو ان کے ستر ان پر سے کھل گئے، کیونکہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے تھے۔ شیطان کے کہنے کو سچا سمجھ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کے بدن سے وہ پردہ دور ہو گیا ہے جس نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب ان کے ستر کھلے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور جنت کے درختوں کے چوڑے چوڑے پتے توڑ کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ دونوں اللہ تعالیٰ سے شرمسار ہو کر بھاگے جو ان کو دیکھ رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کر فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس پودے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم نے کیوں اس کی بات پر غور کیا اور کیوں اس کی بات کو مانا؟ دونوں نے عرض کیا، خداوند، ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری توبہ کو قبول نہ فرمایا تو ہم دنیا میں خسارے میں پڑ جائیں گے اور آخرت میں سزا یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تجھے جنت کے اندر ٹھکانہ دیا اور تیری خواہش کی ہر چیز تجھے بخشی اور تیری بیوی اور اس کے آرام سے متمتع ہوتے رہے۔ کیا یہ آرام اور آسودگی تمہیں اس درخت سے بے نیاز نہ کر سکی تھی؟ زمین کی جانب نئے ٹھکانے کی طرف جاؤ۔ آج کے بعد تم دونوں کام کاج کرو، محنت مشقت اٹھاؤ، اس کے بغیر تم روزی کا نہ کما سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی ہوا اور ابلیس تینوں کو زمین پر اتر جانے کا حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو بتا دیا کہ ابلیس اور تمہارے درمیان دشمنی برقرار رہے گی، اور انہیں شیطان کے فتنے سے اچھی طرح مطلع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا دونوں جنت سے نکلے اور زمین پر اترے۔ کچھ عرصہ گزرا تو بی بی ہوا کو بھوک نے تنگ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھوک لگی۔ دونوں نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، جس طرح انہیں جنت کے اندر بغیر محنت و مشقت کے پھل مل جاتے تھے یہاں نہ ملے۔ دونوں میاں بیوی کو بھوک نے بہت ستایا۔ دونوں کے لیے روزی کی تلاش ضروری ہو گئی۔ ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ جنگلوں اور درختوں کی طرف جائیں اور اپنے لیے کھانے کی تلاش کریں۔ اس جستجو میں حضرت آدم علیہ السلام تھک کر چور ہو گئے اور ان کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اس پر حضرت حوا کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائیں اور روزی کی تلاش میں ان کی مدد کریں۔ اس طرح دونوں کی زندگی یکسر بدل گئی۔ اب قرارس پر نظام زندگی شروع ہو گیا۔ بی بی ہوا اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اولاد بخشی وہ ان کے بیٹے قابیل اور اس کی ہمشیرہ تھے، جو دونوں ایک ہی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ جب 1 سال ختم ہوا تو بی بی ہوا کے 2 بچے اور پیدا ہوئے، وہ حابیل اور اس کی ہمشیرہ تھے، جو کہ دونوں ایک ہی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ گزرے تو قابیل بھی جوان ہو گیا اور حابیل بھی جوان ہو گیا۔ دونوں پروان چڑھ کر زندگی کے میدان میں چل نکلے تاکہ وہ بھی روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کی مدد کریں۔ اپنے کنبے کے لیے جن کی تعداد سال بہ سال بڑھتی جا رہی تھی غذا پیدا کریں، اور جنگلی درندوں وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی اپنے باپ کے دستے راست بنے۔ اب دونوں جوانوں پر کیا گزری؟ ہوا یہ کہ قابیل بڑا پتھر دل، تندو مزاج، بدنیت اور بخیل تھا۔ صرف اپنے لیے بھلائی چاہتا تھا، دوسروں کے لیے نہیں۔ اس کی تند خوئی، سنگ دلی اور بدنیتی کی بنا پر اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تو زراعت پر لگا دیا۔ حابیل سلیم العقل مضبوط جسم والا انسان تھا، والدین کا فرما بردار تھا، اپنے والد اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا تھا۔ وہ جس طرح اپنے لیے نیکی اور بھلائی کا خواہاں تھا، اسی طرح دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہتا تھا۔ اس کا دل شفقت، رحمت اور محبت سے بھرپور تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مویشیوں کی رکھوالی پر مقرر کر دیا۔ جب رات ہوتی تو تینوں جوان غار کے اندر واپس آ جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام پرندے اٹھائے ہوئے آتے جو دن بھر میں انہوں نے شکار کیے ہوتے۔ قابیل سوکھے اور تازہ پھل لاتے اور حابیل دودھ لاتے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے کنبہ میں قابیل اور اس کی بہن، حابیل اور اس کی بہن چاروں جوان ہو کر شادی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کیا کریں اور بی بی ہوا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی
کہ چاروں بچوں کا اس طریقہ سے نکاح کریں کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو۔ یہ حکم آسمانی تھا۔ حابیل اور قابیل کی کیا رائے ہے؟ حابیل نے تو اپنے والدین کے کہنے پر سر جھکا دیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا اس پر راضی ہو گیا، مگر قابیل نے اس حکم ربانی کو نہ مانا اور اپنے والدین کی اطاعت نہ کی۔ کہنے لگا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی بہن سے شادی کرے گا جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک خیالی کی جانب رہنمائی کی، جس نے دونوں بھائی آپس کے اختلافات کو دور کر سکتے تھے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنی پیداوار میں سے قربانی دے، جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا صرف وہی اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔ حابیل خوش ہو گیا، اس نے فوراً اپنے والد کے حکم کو تسلیم کر لیا اور اپنے مویشیوں کی طرف گیا۔ ان سب میں سے اچھا جانور تلاش کر کے بطور قربانی اپنے رب کے حضور پیش کر دیا۔ قابیل نے بڑی چونچ راہ کے بعد اپنے باپ کے حکم کا پالن کیا اور پہاڑ کی چوٹی پر قربانی رکھ دی۔ دوسرے دن حضرت آدم علیہ السلام حابیل اور قابیل کے ساتھ اس جگہ پر گئے جہاں قربانی رکھی ہوئی تھی۔ حابیل نے اپنی قربانی کو وہاں نہ پا کر سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، لیکن قابیل کی قربانی اسی طرح پڑی رہی جس طرح وہ چھوڑ گیا تھا۔ اس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی اور اس کے بھائی کو اس پر فضیلت دے دی ہے۔ حابیل خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اس نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، مگر قابیل کو بڑا صدمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بڑی برائی بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ابلیس نے اس کے دل میں برائی ڈال دی تھی اور آہستہ سے کان میں کہا، اپنے بھائی کو قتل کر دے، حابیل کو مار ڈال اور اسی طرح سے سکون حاصل کر لے۔ چنانچہ قابیل غضبناک ہو کر جلدی سے اپنے بھائی حابیل کی طرف گیا اور اس سے کہا، میں تو تجھے مار کر ہی چھوڑوں گا۔ حابیل نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی صاحب، میں تو آپ کا بھائی ہوں، مجھے کس طرح مار ڈالیں گے؟ قابیل نے کہا، میں تجھے اس لیے مار ڈالوں گا تاکہ سکون حاصل کر سکوں اور اپنی بہن سے شادی کر سکوں۔ حابیل جو کہ قابیل سے طاقت میں زیادہ تھا کہنے لگا، پیارے بھائی قابیل، اگر تو میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرح ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قابیل چونکہ سخت دل جوشیلا اور کینہ پرور تھا، وہ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تھا، نہ بھائی چارے کو سمجھتا تھا اور نہ ہی اپنے باپ کے حقوق کو جانتا تھا۔ بالآخر غضب ناک ہو کر جنون اور وحشت میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قابیل بڑا غمگین ہوا، بڑا نادم ہوا، ڈرنے لگا اور حیران ہو کر اپنے بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ اب وہ کیا کرے اور اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے گڑھا کھودا، مردہ کوے کو اٹھا کر گڑھے میں رکھا اور اسے مٹی سے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا کہ گڑھا کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر دیتا۔ پھر اس نے زمین میں گڑھا کھودا اور اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جتنا عرصہ تک اللہ کو منظور ہوا روئے زمین پر رہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے بیٹے اور بیٹیاں عطا کیں اور وہ اسی طریقہ سے آپس میں شادیاں کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا تھا۔ پھر ان کے ہاں بہت سے پوتے پوتیاں ہوئیں۔ آہستہ آہستہ انسان زمین پر زیادہ ہو گئے اور روئے زمین پر پھیل گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، مگر زیادہ دنوں وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی اس کا شریک ٹھہرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی خاطر پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ان کو توحید کی دعوت